آج ہمارا انشاءاللہ درس قرآن کا جو تعارف قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج تیسرا پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے مین وہ ہے مضامین قرآن۔ اس کے بعد ہم جو ہے قرآن مجید کے کچھ اور ٹاپک ڈسکس کریں گے، جس میں حروف مقطعات ہیں، ناسخ اور منسوخ، شان نزول یا اسباب نزول کے متعلق، اور محکمات اور متشابہات۔ اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا تفصیلاً جو ہے وہ مختلف تراجم اور تفاسیر کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی اردو کی مشہور تفاسیر ہیں اور ان کے کیا کیا خصوصیات ہیں ان کی، تاکہ ہمارے جو بھی سننے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کون سی تفسیر جو ہے ان کے زیادہ یعنی اس کے لیے اپلیکیبل ہے، وہ کون سی تفسیر پڑھے۔ تو اس میں یہ گائیڈ لائنز ہوں گی ترجموں اور تفاسیر سے متعلق، اور زیادہ ڈیٹیل میں آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، ترجمے اور تفاسیر سے متعلق۔ باقی یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو کور کر کے پھر آخر میں اس کو کریں گے۔ تو سب سے پہلے مضامین قرآن کے حوالے سے عام جو مشہور تقسیم ہے قرآن مجید کی، وہ زیادہ تر مفسرین نے جو بیان کی ہے، عام مفسرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یا بعض نے اس کو 4 حصوں میں بھی تقسیم کیا ہے، توحید، رسالت، آخرت اور باقی اخلاقیات کا جو ہے درس۔ یعنی پورے قرآن مجید کو اگر مضامین کے حوالے سے تقسیم کریں تو اس کے یہ 4 مضمون بنتے ہیں مین کیٹیگری، یعنی سبجیکٹ وائز اگر یوں اس کو تقسیم کرے تو توحید جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور شرک کا رد کیا گیا ہے۔ توحید کے دلائل کے حوالے سے مختلف انداز سے اور مختلف مثالوں سے بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ آتا ہے، مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ظاہر ہے قرآن مجید جو ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ 2/3 جو ہے وہ مکی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اگر 3 حصے کر لیے جائیں تو 2 حصے قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا ہے اور 1 حصہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ تو مکہ میں تو خاص طور پہ عقائد پر فوکس تھا، یعنی جو بھی مکی صورتیں ان میں عقائد پہ فوکس تھا، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ان میں زیادہ بیان ہے اور اس میں اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ لیکن جو مدنی صورتیں ہیں ان میں بھی یہ مضمون ہے، لیکن اس میں اس طرح کے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے توحید کے حوالے سے مثالیں اور ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں پہلی جو میں مثال بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کو بیان کر رہے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو بڑی مشہور سی یہ واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تو اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو جس کو سزائے موت تھی، جس کو پھانسی پہ لٹکانا تھا، اس کو اس نے بلا کے آزاد کر دیا، اور جس کی آزادی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا اور کہا کہ یہ دیکھیں میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، دیکھیں اس کی موت تھی اور اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور اس کی جو ہے نا آزادی تھی، اس کو میں نے مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے، میں سوچ رہا تھا جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا، میں کہ کتنے انٹیلیجنٹ تھے اور کتنے ذہین تھے۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح یہ قابو نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا، تو مغرب سے نکال کے دکھا دینا۔ تو بُہِتَ الَّذِی کَفَرَ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، تو اس کے ہوش اڑ گئے، مبہوت ہو کر رہ گیا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اور بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ جس طرح انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ یعنی وہ اصل میں اپنی قوم کو بیسیکلی خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ تم ان کو خدا بناتے ہو، تو میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، میرا اللہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح مختلف انداز سے جو ہے نا توحید کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بار بار آتا ہے قرآن مجید میں کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا کریں گے؟
اسی طرح رسالت کا بیان ہے. رسالت میں یہ ہے کہ رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا بیان ہے کہ ان پہ ایمان لے کر آؤ. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ان کے واقعات بیان کیے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ ان کے ماننے والے جو ہیں وہ کامیاب رہے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام کر دیے گئے. اسی طرح آخرت کا جو تیسرا ٹاپک ہے اس میں آخرت کے دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور آخرت کا وجود جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ دی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردہ زمین پہ جیسے میں بارش برساتا ہوں تو اس میں سے پودے نکل آتے ہیں. بظاہر مردہ زمین ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، بس ڈسٹ ہے، مطلب جیسے گرد و غبار سا ہے، کوئی ہریالی نہیں، کوئی جان نہیں ہے اس میں. تو جب بارش ہوتی ہے تو اسی کے اندر اس کے بیج پڑے ہوتے ہیں تو وہ اگ کے پودے اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے، اور آج کی سائنس تو مانتی ہے کہ اسی زمین میں انسانوں کے کچھ نہ کچھ ذرات جو ہیں وہ جو پڑے ہیں وہ موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سارا انسان ڈسٹرائے ہو جائے لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ایسے پارٹیکل یا کچھ نہ کچھ، جیسے ریڑھ کی ہڈی کا آخری جیسے مہرہ کہا جاتا ہے، یا اس سے بھی چھوٹے پارٹیکل جو نظر بھی نہیں آ سکتے، وہ وہاں ہوتے ہیں. اور وہاں سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اٹھانا ہے کہ جیسے یہ پودے اگتے ہیں ایسے ہی انسان اگائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے وہ مردہ زمین سے میں اٹھاتا ہوں تو اس میں سے اٹھانا کیا مشکل ہے انسانوں کو بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں. اسی طرح اخلاقیات کی تعلیمات میں جو ہے نا وہ ناپ تول کی کمی سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، کہا کہ سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، اور جو بھی اخلاقیات کی چیزیں ہیں. اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ عام جو مشہور تقسیم ہے اس حوالے سے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے ایک تقسیم کی ہے قرآن مجید کے مضامین کی، اور ان کی مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یعنی اصول تفسیر کے حوالے سے ان کی کتاب ہے. اور یہ ایم اسلامیات کے کورس میں بھی شامل ہے، اور جو ہے نا ہم نے یہاں سے جو کورس کیا اس میں بھی یہ ہمیں پڑھائی گئی تھی اصول تفسیر میں. تو اس میں انہوں نے اس کو 5 جو ہے نا کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے سارے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں. اس میں علم الاحکام نمبر 1، نمبر 2 علم المخاصمہ، نمبر 3 التذکیر بالموت، نمبر 4 التذکیر بآلاء اللہ، اور نمبر 5 التذکیر بایام اللہ. تو علم الاحکام جو ہے اس کی تقسیم تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیے ہیں، ٹھیک ہے، ان سارے احکامات کو ایک کیٹیگری میں جو ہے نا انہوں نے شامل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کریں، کسی سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کریں. پھر حکم میں کی بھی آگے اقسام ہوتی ہیں کہ واجب ہے، مستحب ہے، کس لیول کا حکم ہے. تو اس کی مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گی. جیسے مثلاً یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو یعنی کسی کو قتل نہ کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور یہ فرض ہے. اسی طرح لا تاکلوا اموال الیتیم، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یہ منع کیا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے. وآت ذی القربی حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو. لا تسرفوا، اسراف نہ کرو. لا تبذروا، یعنی کہ فضول خرچی نہ کرو. اس طرح کے احکامات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو یہ علم الاحکام میں آئے گا. دوسری جو تقسیم ہے وہ علم المخاصمہ ہے، یعنی جو کافر لوگ تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، منافقین تھے، ان کے جو اعتراضات تھے یا ان کے جو معاملات تھے ان کے ساتھ ایک طرح سے بحث اس میں آئی ہے. ان کے سوالوں کے ایک طرح سے جواب دیے گئے ہیں. یعنی وہ ان کے سوال جو تھے، کبھی تو قرآن مجید نے ان کے سوالوں کا ذکر کر کے سوالوں کا جواب دیا، اور کبھی ذکر کیے بغیر ہی سوالوں کا جواب دے دیا. جیسے یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا. ٹھیک ہے، جس کو سبت کا دن کہتے ہیں، ہفتے کا دن. وہ کہتے ہیں ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، اس دن چھٹی ہے اور بس کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر سوال کا کیے بغیر ہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، لیکن وہ اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، یعنی اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو اس میں ان کا سوال کا جواب بھی آ گیا. اسی طرح جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 3 خدا ہیں، مطلب ٹرینٹی کا ان کا جو ہے ثلاثہ کا ان کا کنسیپٹ ہے کہ ایک باپ، بیٹا اور روح القدس.
تو ان کو بار بار کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے ان طرح کے خیالات کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہ عیسائیوں کا، اسی طرح قرآن مجید نے ان کے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس کا بھی رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کوئی جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس پہ بہرحال بحث ہے، پھر وہ ان کی انجیل میں ابن کا لفظ آتا ہے یا باپ اور بیٹے کا، تو وہ تو ظاہر ایک محاورتاً آ سکتا ہے نا، لیکن اس کا ایکچوئل میں مطلب نہیں تھا جو انہوں نے نکالا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تذکیر بالموت ہے، یہ وہی مضمون ایک طرح سے آ جائے گا ایمان بالآخرہ سے متعلق، یعنی موت کو یاد کر کے نصیحت کرنے کے حوالے سے قیامت کے اس میں دلائل دیے گئے ہیں، قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، اور پھر دابت الارض زمین سے ایک جانور نکلائے گا، وہ قیامت کی نشانی، یاجوج ماجوج کا حضرت جو ہے نا، اسی طرح جو فنا کا سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر ہے، پھر حشر کے دن اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے جو مضامین ہیں، اعمال نامہ پیش ہوگا، میزان میں اعمال تولے جائیں گے، تو انسان کے جو جس طرح سارے معاملات ہوں گے کہ جس کے وزن زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تذکیر بالموت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو چوتھا بیان کیا وہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے نصیحت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، اور ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص چیز کا دھیان رکھا ہے کہ وہی نشانیاں بیان کی جائیں، نہ تو وہ بادشاہوں سے متعلق ہوں، نہ کسی خاص جماعت سے، نہ کسی خاص علماء کرام یا صوفیہ کرام سے متعلق، تاکہ ساری عوام سمجھ سکے، یعنی شہر کے لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں، گاؤں کے، دیہات کے، صحرا میں، جنگل میں رہنے والے ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی چیزیں مثالیں بیان کر دی جائیں جو صرف بادشاہوں کے لیے اپلیکیبل ہوں، ان کو سمجھ آئیں، کسی اور کو سمجھ نہ آئیں، یا ایسے صوفیہ کرام یا علماء کرام کے خاص لیول کی چیزیں بتائی جائیں، تو ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں، جیسے سورج کی، چاند کی، بادلوں کی، ہواؤں کی مثالیں دی ہیں، پہاڑوں کی مثالیں دی ہیں، دریاؤں کی مثالیں دی ہیں، اور پھر شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، چیونٹی کی مثال دی ہے، مکڑی کی مثال دی ہے، مچھر کی مثال دی ہے۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں جو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اس کا ان سے واسطہ نہ پڑے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید ہدایت کی کتاب کیوں ہے؟ ہر ایک انسان کے لیے، اور یہ جب سے اتری ہے تب سے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ایسا ایک جنرل اپروچ ہے اور ہر انسان کو ایڈریس کیا ہے، اور ہر انسان کی سطح کے مطابق جو ہے نا اس نے باتیں کی ہیں۔ ہاں جو گہرائی میں جانا چاہے اس کے لیے بھی مواد ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرے لیے ہدایت نہیں ہے، اور یہ تو بڑی ہائی پروفائل قسم کی کتاب ہے اور بہت اس میں تو بہت ہائی لیول کی فلاسفی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اسی طریقے سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور باقی چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اس کے بعد آخری جو ٹاپک ہے وہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے نا نصیحت کی ہے، اور یہ اسی طرح یہ جیسے انبیاء کرام کی ہم بات کر رہے تھے کہ بڑی بڑی قومیں اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دن تھا، اور اس کو واقعتاً ہی جو ہے یہودی مناتے بھی رہے ہیں، اور اس دن وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے وہاں یہودی تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا ہمارا زیادہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے، تو ہم جو ہے نا ہم بھی آئندہ روزہ رکھیں گے۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ 2 دن روزہ رکھیں، 9 محرم کو اور 10 محرم کو۔ تو اسی طریقے سے باقی جو قوموں کا ذکر ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو یہ ایک بہت بڑا دن تھا۔ اسی طریقے سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، یہ بہت بڑا دن تھا۔ قوم عاد دنیا کی بڑی پاورفل قوم تھی، اور وہ کہتے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسے حقیقت میں بظاہر دنیاوی لحاظ سے واقعی ایسے ہی لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے قد کے لوگ تھے اور اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کیا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے حوالے سے غزوہ بدر جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو تہ تیغ ان کے سرداروں کو کر دیا، تو یہ بہت بڑا دن تھا۔ اسی طرح فتح مکہ جو ہے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے ایسے دنوں کو یاد کر کے نصیحت کرنا، یہ التذکیر بایام اللہ میں آتا ہے۔ تو یہ
شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے مضامین کی اس طرح 5 کیٹیگریز میں تقسیم کی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں اس میں حروف مقطعات ہیں قرآن مجید میں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، نون، قاف، صاد، طٰہٰ، یاسین۔ تو اس کے بارے میں جو راجح قول ہے، جو پریفرڈ قول ہے، جو صحیح بات ہے، وہ تو یہی ہے کہ علماء اکرام اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے علم کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، یا اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، باقی کسی کو ان کا اصل مطلب معلوم نہیں ہے۔ لیکن بعض جو علماء اکرام ہیں انہوں نے ان کی تشریح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور بعض لوگوں نے جیسے الف لام میم ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبریل اور میم سے محمد مراد ہیں۔ اسی طرح بعض جو ہے محققین وہ کہتے ہیں جی ان سے صورتوں کے نام، یعنی یہ صورتوں کے نام ہیں، لیکن یہ بات تو ان کی کوئی زیادہ لاجیکل نہیں لگتی، یعنی کہ صورتوں کے نام ہے تو سورۃ البقرہ کا بھی الف لام میم سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران کا بھی، تو وہ صورتوں کے نام ہو تو دونوں کا ایک نام تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک حد تک بات ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، ان کا جو ہے نا حروف مقطعات جو ہیں وہ انہی سے شروع ہو رہی ہے، سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، تو یہ بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں ہے۔ اس سے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کا ہے۔ یہ مشکل ٹاپک ہے، اور ناسخ اور منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن مجید سے متعلق ایک اہم مضمون بھی ہے اور ایک سبجیکٹ ہے۔ یہ عام جو لوگ ہیں، عام مسلمان، عام قاری جو ہیں، ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، یہ تو مفسرین نے ساری چیزیں بیان کر دی ہوئی ہیں۔ ہاں، جو بندہ تفسیر لکھنا چاہے وہ بھی انڈیپینڈنٹلی، یا کسی نے کوئی فقہی کام کرنا ہو اور اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اور یہ ناسخ اور منسوخ کون سی ہوتی ہے، یعنی ناسخ کون سی آیت ہے، منسوخ کون سی آیت ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اپنے حکامات کو تدریجاً نازل کیا، یعنی گریجولی، موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے، تو جو آیت بعد میں نازل ہوئی جس نے پہلی آیت کے حکم کو یا تو چینج کر دیا یا منسوخ کر دیا، تو وہ پہلی آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور جس نے اس کو منسوخ کیا اس کو ناسخ کہتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اس میں جو شروع کے مفسرین تھے انہوں نے تو اس میں بہت زیادہ کہا کہ 500 تک آیات ہیں، لیکن انہوں نے بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ناسخ اور منسوخ میں ڈال دیا۔ لیکن بعد کے جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنے کی ضرورت، تو انہوں نے تحقیق کر کے جو ہے نا انہوں نے کہا جی 20 کے قریب آیات ہیں۔ ابن عربی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 20 کے قریب آیات ہیں، لیکن ابھی جن کا ذکر خیر ہوا ہے جو ہے نا شاہ ولی اللہ دہلوی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے نا صرف 5 آیات جو ہے نا وہ اس میں آتی ہیں، جو انہوں نے کی کتاب میں نے بتایا الفوز الکبیر میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ مثالیں اس کی یہ ہیں کہ جیسے شراب کی مثال ہے، اب اس میں ہم کو پتہ کہ شروع میں حکم آیا تھا کہ ایسی چیزیں یعنی کہ جس میں فائدہ اور نقصان ہے، تو اگر نقصان زیادہ ہے تو ان کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے شراب کے متعلق یا جوئے کے متعلق یہ بات کی۔ پھر کہا کہ نہیں، حالت نشہ میں جو ہے نا نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ تھوڑا سا اس سے اور گریجول اپروچ ہو گئی، یعنی کہ اب کہا گیا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ نماز میں جب جائیں نا تو اس وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں شراب کو بالکل ہی حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا لوگ خطاب کرتے تھے، آ کے باتیں کرتے تھے، اور خاص طور پہ منافقین کا رویہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کے بات کرتے تھے بار بار جو ہے نا آپ کو لوگوں کو اہمیت جتلانے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کی اور کہا کہ قرآن مجید کی آیت نازل کی سورۃ المجادلہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والو جب تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنی ہو، کان میں کوئی بات کرنی ہو، تو اس سے پہلے صدقہ دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ بیسیکلی منافقین کا عام طور پر رویہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرا حضور پاک سے بڑا تعلق ہے، تو وہ آ کے کان میں بات کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کسی بڑے بندے کے ساتھ کوئی بندہ جا کے بار بار کرے نا تو دوسرا بندہ دیکھے گا کہ یار اس کے بڑے تعلقات ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا اس طریقہ سے حکم دے دیا۔ لیکن جب دیکھا، اور یہ وقتی تھا،
اور اسی وجہ سے یعنی بعض اوقات ایک وقتی طور پہ یعنی ان کو تھوڑا تنبیہ کرنا مقصود تھی. جب تنبیہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم چینج کر دیا. اور پھر اگلی آیت میں آیا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. تو یعنی اگر تم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری یعنی توبہ قبول کی ہے, اور باقی نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو اس میں یہ ایک طرح سے بات آ گئی کہ پہلی آیت میں صدقہ کا حکم تھا, دوسری میں پھر حکم چینج ہو گیا. تو ایک اس کی مثال یہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, مطلب قرآن مجید میں آیا کہ ایک مسلمان جو ہے نا 10 کافروں کے لیے وہ کافی ہونا چاہیے جب جہاد میں ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ میں اب ضعف آ گیا, تو اس وجہ سے جو ہے نا ایک مسلمان 2 کافروں کے لیے کافی. یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے. تو یہ اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے شان نزول اور اسباب نزول سے متعلق. یہ بڑا اہم ہے قرآن مجید کی سمجھ کے لیے اور قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے. ظاہر ہے ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آپ سب جو ہے نا سمجھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کو, تو کیوں مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے کوئی بھی سورہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے اگر ہے تو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں پہلی کیٹیگری تو یہ ہے, یعنی پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ ساری صورتیں جو ہیں ان کا شان نزول نہیں ہوتا. یہ بھی ایک علم کی بات ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی صورت یا ہر کوئی جو ہے نا آئے تو اس کا کوئی شان نزول ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, سب کا نہیں ہے, لیکن کچھ کا شان نزول ہے. اور وہ صورتیں یا وہ آیات جن کا کوئی شان نزول ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس شان نزول کا یا اسباب نزول کا پتہ ہونا ضروری ہے, ورنہ جو ہے نا آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کس سینیریو میں بات ہو رہی ہے اور کیا واقعہ ہوا ہے. تو اس کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس کی سب سے پہلے مثال تو ہے سورۃ اللہب ہی ہے. اب سورۃ اللہب جو ہے تبت یدا ابی لہب و تب, کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا. اب کوئی عام پڑھنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے, یعنی کیوں کہا جا رہا ہے نا, ایک شخص کو ایسے ہی کہہ دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. سوچ سکتے ہیں نا آپ, قرآن مجید ایک بندہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور اس کو نہیں پتا کسی چیز کا, تو وہ ایسے پڑھے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب سیرت النبی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور دعوت کا آغاز کیا, 3 سال بعد جب علانیہ تبلیغ کرنی شروع کی اور پہاڑ پہ جا کے کہا کہ میں تم کو وارن کرتا ہوں اور عذاب سے ڈراتا ہوں, لوگوں کو بلایا, تو ابو لہب بھی وہاں آیا. تو اس نے جب دیکھا کہ اس لیے بلایا تو اس نے حضور پاک کو کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس طرح نعوذ باللہ باتیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر یہ صورت نازل کی ہے. تو اس کا یہ شان نزول ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا سورہ کہف ہے. سورہ کہف جو ہے نا اس وقت نازل ہوئی جب مکے کے جو مشرکین تھے وہ مدینہ گئے, اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے جا کے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی نا ایسا سوال بتائیں کہ اگر ہم ان سے پوچھیں تو یہ جواب نہ دے سکیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے 3 سوال ان کو بتائے. انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ جو ہے نا اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کون تھا, اور جو ہے نا موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے. تو انہوں نے آ کے سوال کیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں سارے سوالوں کے جواب دیے گئے. اسی طرح سورہ منافقون میں آتا ہے کہ جو منافق تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا, انصاری صحابہ کا اور جو مہاجر صحابہ تھے. تو اس میں جو ہے نا یہودیوں نے جو منافقین تھے انہوں نے کیا کہا, یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا مدینہ سے, نعوذ باللہ. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی, سورۃ المنافقون. یعنی منافقین کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے یہ بات کہی تھی, رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی. اسی طرح سورہ جمعہ جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ جمعہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے
تو ایک جو ہے نا تجارتی قافلہ آیا اور صحابہ کرام جو ہے نا وہ اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ ایک طرح سے قحط کا صورتحال تھی اور اناج نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا اس طرح ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آتے تھے اور شور بھی اس طرح ہوتا تھا، کھیل کود جس طرح ہوتی ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو نازل کی، اس میں آیات آتی ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو وہ اس کی طرف چلے گئے اور آپ کو ادھر ہی چھوڑ گئے۔ تو اب اس کا شان نزول یہ ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا شہد کو حرام کر لیا، یعنی کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے پاس جاتے تھے اور وہاں شہد پیتے تھے، دوسری جو ام المومنین تھی انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور کہا کہ حضور آپ کے منہ سے جو ہے نا اسمیل آتی ہے ایک خاص بوٹی کی، مغافیر کی۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ آپ شہد، انہوں نے حضور پاک نے کہا شاید میں شہد پیتا ہوں تو اس لیے چلے میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب تک ہی مردات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ایسے کر رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو یہ کچھ جو ہے نا مثالیں ہیں جو ہے نا اسباب نزول سے متعلق۔ اسی طرح اس سے اگلا ٹاپک ہے محکمات اور متشابہات۔ یہ بڑا اہم ہے کہ قرآن مجید کی تقسیم ایک طرح سے یوں بھی ہو سکتی ہے، یعنی دو کیٹیگریز میں قرآن مجید کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کچھ آیات، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ جو ہیں متشابہات ہیں۔ یعنی قرآن مجید ٹوٹل کو آپ دو کیٹیگری میں تقسیم کریں، یعنی ٹوٹل کے قرآن مجید کو ایک حصے میں آپ کہہ سکیں یہ محکمات آیات ہیں اور ایک دوسری متشابہات ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو محکمات کون سی ہیں؟ جس میں حکام جیسے ہم نے پڑھا وہ نازل ہوئے ہیں، واضح طور پہ جو آیات ہیں جن کا مفہوم مطلب بالکل واضح کلیئر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کا تردد نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، تو وہ واضح آیات ہیں جس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی عقائد کی جیسے ہم بات کرتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں یا گزشتہ قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو یہ محکم آیات کی جو ہے نا مثال ہے۔ اور متشابہ آیات وہ ہیں جن کے معنی واضح نہ ہوں، جن کی کیفیت واضح نہ ہو، جو عقل سے ماورا چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، جن کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہوں، تو وہ متشابہ آیات ہیں۔ اب ان کی مثالیں یہ ہیں کہ محکم آیات میں سے یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جیسے ایک آیت ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تو یہ بالکل محکم آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بیع کو یعنی تجارت کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو آیات متشابہات ہیں ان کی مثالیں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں، اب اس کا تو میننگز کا نہیں پتہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، تو اپنی اپنی پھر تعویلیں کرنا اور اپنے اپنے مطلب نکالتے رہنا، وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ متشابہات میں آتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے عرش پر جو ہے نا استوا فرمایا۔ اب کیسے فرمایا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اب یہ تو کسی کو نہیں معلوم، اور کس طریقے سے ہے، تو یہ اب آیات ایسی جو آیات ہوتی ہیں، اسی طرح جنت اور جہنم کے بارے میں، جنت کی کتنی وسعت ہے اور جہنم کی کتنی گہرائی ہے اور اس میں کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیات متشابہات جو ہیں وہ اصل میں کسی بھی ایمان والے کا ایمان بالغیب جو ہے نا چیک کرنے کے لیے، یعنی اس میں آزمائش ہے کہ ایسی جو باتیں ہیں جو ظاہر سمجھ نہیں آ رہی تو کیا انسان اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو جو اہل علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے جیسا بھی ہے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس میں سے طرح طرح کی باتیں نکالتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا یہ مطلب ہے، یوں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے۔ تو یہ اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری ٹاپک پہ، اور وہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کے لیے دلچسپ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اردو میں جو تراجم ہیں اور جو تفاسیر ہیں ان کا تھوڑا سا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔
تو اس حوالے سے سب سے پہلے تراجم کا ہم ذکر کرتے ہیں جو اردو میں مختلف تراجم ہیں. سب سے پہلے شاہ عبد القادر جو ہے ان کا ترجمہ ہے، اور یہ اردو کا پہلا ترجمہ ہے. یعنی اردو میں جتنے بھی تراجم ہوئے ہیں سب سے پہلا ترجمہ جو ہے وہ شاہ عبد القادر نے کیا، اور یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے، ان کے بیٹے ہیں. اور یہ بڑا ہی زبردست ترجمہ ہے، لیکن ظاہر ہے پرانی اردو میں ہے. اور اس پہ جو علماء نے لکھا ہے اور اس کے اوپر کمنٹ کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو دادا تھے شاہ عبد القادر کے، یعنی شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم ان کا نام تھا، اور پھر شاہ ولی اللہ، یہ پہلے شاہ عبد الرحیم درس دیتے رہے، پتہ نہیں 40 سال یا 30 سال انہوں نے درس دیا. پھر شاہ ولی اللہ درس دیتے رہے 40-50 سال. پھر شاہ عبد القادر جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وہ درس دیتے رہے. تو یہ تقریباً 100 سال جو ہے درس قرآن کا اس خاندان کا ریکارڈ تھا، ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کے 100 سالہ تجربے کا نچوڑ سمجھ لیں، انہوں کو کس طریقے سے جو گرپ تھی اس کی بیس پہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرا جو میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی اس میں کوئی خاص کیٹیگری یا ترتیب نہیں میں نے رکھی کہ کوئی پریارٹی سیٹ کی ہو. دوسرے نمبر پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اس کو ترجمہ نہیں کہہ سکتے، ترجمانی کہہ سکتے ہیں. اور ترجمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے میننگز آف قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ہے، یعنی ترجیح اس کی کیا کی ہے، جو میننگز تھی مطلب تھے اس کی تشریح. تو اس وجہ سے اس کو ترجمانی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی انہوں نے کیا کی ہے، ترجمانی. اس کی مثال سے میں بتاتا ہوں نا. ایک ہے کہ آپ نے ایک لفظ، ایک آیت ہے اس کا ترجمہ کر دیا، اس میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں، کچھ آئیں، تو اس کو اگر ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیں تو وہ ایک طرح سے ترجمانی ہو جاتی ہے. تو یہ رواں ترجمہ بن گیا ہے، اور عام قاری کے لیے، عام بندوں کے لیے، عام ریڈر کے لیے بہت زبردست ہے. جو کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے وہ اس کو پڑھتا جاتا ہے، اس کو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے جو چیزیں مسنگ تھیں، ایسی چیزیں تھیں جو ایکسپلینیبل تھیں، وہ انہوں نے سیاست کر دی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ترجمہ ان کا بڑا معروف ہے، اور لوگ اس کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ خاص طور پہ. اس کے بعد ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب الازری کا ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ ہے. اور انہوں نے ایک خاص بات کا جو اہتمام کیا ہے. عام ترجمے آپ دیکھیں نا تو وہ آیت کہاں ہوتی ہے، ترجمہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا ہے، آپ کو آبزرویشن ہوئی ہوگی. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ آیت کے نیچے ہی ترجمہ ہو، جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں تک ہی ترجمہ ختم ہو، اور ہر لفظ کے نیچے اس کا مطلب لکھیں. ہر لفظ کے نیچے اس لفظ کا جو مطلب آتا ہے، اور پھر آیت کا بھی ترجمہ اس طرح کریں کہ آیت سے آگے نہ جائے. تو یہ بڑی ایک اچھی ان کی کاوش تھی. تو اس حوالے سے یہ ان کا ترجمہ جو ہے نا معروف ہے. اس کے بعد جو ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، جو ہے کہ میرا خیال ہے لیٹسٹ تراجم میں آتا ہے، اور آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ہے. انہوں نے بہت سلیس اور بہترین انداز میں ترجمہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا حواشی بھی ہیں ان کے مختصر، بیچ بیچ میں انہوں نے کچھ پوائنٹس جو ہے نا جہاں مشکل تھے وہ نیچے انہوں نے اس کی وضاحت بیان کر دی ہے. اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے. اور ایک اور ترجمہ جو انگلش میں ہے وہ ڈاکٹر محسن خان ہے، جو دارالسلام نے چھاپا ہے، اگر انگلش میں کوئی پڑھنا چاہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے. انہوں نے ایک خاص بات کا جو اہتمام کیا ہے. اب دیکھیں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے نا، تو جو جس کو پسند ہو وہ اس میں دیکھ سکتا ہے چیز. انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید میں بعض اوقات محذوف الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ہڈن بٹوین دی لائن جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ نہیں آتا قرآن مجید کا آیت میں، لیکن اس میں مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ادخلوا فی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اب اس سے پہلے ہے کہ کیل کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اب وہ لفظ تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے وہ بریکٹ میں جو محذوف لفظ تھے، یعنی اس میں وہ بریکٹ میں ڈال کے تو وہ ایکسپلین کیا، تو اس سے بہتر ہو گیا. اسی طرح امیر محمد اکرم اوان صاحب کا ترجمہ ہے، جس کو انہوں نے اکرم التراجم کہا ہے. فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ ہے، جو کہ ریڈیو ٹی وی پہ آتا ہے، با محاورہ سلیس. اور مولانا جونا گڑھی کا ترجمہ ہے، جو کہ اہل حدیث عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کنز الایمان ہے، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا 7-8 تراجم ہے.
اس کے بعد جو اردو کی مشہور تفاسیر ہیں اس میں سب سے پہلے معارف القرآن ہے. ان کا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن میں دے دیتا ہوں تاکہ جو پھر جس تفسیر کو پسند کرے اس کو وہ لے لے. تو معارف القرآن جو ہے اس کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مفتی اعظم جو ہے محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں انہوں نے تفسیر کو خلاصہ تفسیر کے طور پہ پیش کیا ہے. یعنی بہت زیادہ تفسیر میں نہیں گئے، یعنی اس کو خلاصے کے طور پہ ہی، یعنی ترجمہ جس طرح کیا جاتا ہے اسی میں انہوں نے ودن جو ہے نا ساتھ ہی ایکسپلین کر کے تفسیر بیان کی ہے. اور ربط آیات کا خاص طور پہ اہتمام کیا، جو کہ عام مفسرین عام تفسیروں میں آپ کو اتنا نظر نہیں آتا. تو جب بھی کوئی صورت شروع ہوتی ہے یا ایک صورت جو ہے نا آیات کا جو ہے نا حصہ سے آگے شروع کرتے ہیں تو ربط آیات لکھتے ہیں کہ اس کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے، کیونکہ بعض اوقات عام بندہ جو پڑھتا ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی اس کو کہ اس کا پیچھے سے کیا ربط ہے، تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے علاوہ معارف و مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں، کچھ جو پوائنٹس ہیں جن کی ڈیٹیلز زیادہ چاہیے تھی وہ بیان کی ہیں، اور پھر مسائل جو اس میں سے نکلتے ہیں ان آیات سے جیسے فقہی مسائل ہیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں. اسی طرح انوار البیان ہے، یہ بھی یعنی تفسیر بالقرآن اور بالحدیث کے ذریعے فقہی معاملات ہیں اور حالات حاضرہ کے مطابق جو ہے نا تفسیر کی ہے. یہ عاشق الہی مہاجر مدنی جو ہے نا عالم دین انہوں نے لکھی ہے. یہ بیسیکلی جو تفاسیر ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ دیوبندی جو ہے مکتب فکر کی تفاسیر ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ تفسیر ماجدی ہے، یہ بڑی ہی اعلیٰ تفسیر ہے، اور ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ دریا کو کوزے میں انہوں نے بند کر دیا. یعنی بہت ہی پریسائز، بہت ہی شاندار تفسیر ہے، ایک جلد میں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں تو کم سے کم یعنی کہ میں یعنی مختصر ہو تو وہ میرا خیال ہے اس کے لیے یہ بیسٹ ہے، اور بڑی علمی اس میں باتیں ہیں. مدلل ہے. اسی طرح تفسیر عثمانی ہے، وہ بھی ایک جلد میں ہی ہے، شبیر احمد عثمانی صاحب کی. اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب کا جس طرح ترجمے کا ذکر ہوا ان کی تفسیر ہے، یہ اب بریلوی مکتب فکر کی تفاسیر کا ذکر شروع ہو گیا. ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی یہ تفسیر ہے. انہوں نے یعنی جدید تفاسیر میں ان کا نام آتا ہے، تو انہوں نے بائبل کے بھی حوالے دیے ہیں، اور انہوں نے بڑی وسعت کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو بڑی یعنی کہ اوپنلی انہوں نے تفسیر لکھی ہے. اور یہ ویسے ہی میں بات کر رہا تھا لیکن یہ بڑی بیلنس تفسیر ہے. انہوں نے پھر تفہیم القرآن کے بھی حوالے دیے ہیں، تفسیر ماجدی کا جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا اس کے بھی حوالے دیے ہیں، تفسیر بیضاوی کا، تفسیر قرطبی کا. نقشے بھی انہوں نے دیے ہیں بیچ میں، مختلف جگہ پہ جہاں نقشوں کی ضرورت ہے وہاں نقشے بھی دیے. تو یہ ان کی تفسیر ہے. اسی طرح کنز الایمان کے ساتھ جو تفسیر ہے خزائن العرفان، جو مولانا جو امام محمد رضا کا ترجمہ ہے اس کے ساتھ جو مختصر تفسیر ہے وہ خزائن العرفان کے نام سے ہے، اور وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو تفسیر ہے وہ تبیان القرآن کے نام سے ہے، غلام رسول سعیدی صاحب کی 12 جلدوں میں، یہ 12 جلدوں میں تفسیر ہے. بہت ہی محنت انہوں نے کی ہے، اور کوئی بندہ اگر کسی مسئلے میں پھنسا ہو، فار ایگزامپل وہ اس میں تفصیل میں جانا چاہ رہا ہے تو وہ تفسیر یہ دیکھ لے. 12 جلدوں میں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس پہ وہ ساری فقہوں کے جو ہے نا اقوال نقل کریں گے کہ امام شافعی کا اس پہ کیا موقف ہے، امام ابو حنیفہ کا کیا موقف ہے، امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے، امام مالک کا، یا اور جو بڑے علماء کرام ہیں، یہ بڑے اسکالرز ہیں، ان کا کیا موقف ہے. تو اس وجہ سے یہ 12 جلدوں میں بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور اویلیبل ہے، ہماری مسجد میں بھی موجود ہے. اس کے بعد تفسیر نعیمی ہے، وہ صوفیانہ تفسیر ہے ایک طرح سے، اور یہ بھی میرے خیال احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھی ہے، اور یہ تقریباً 30 جلدوں میں. اس کے بعد اہل حدیث علماء کرام کی جو تفاسیر ہے اس میں احسن البیان تفسیر جو ایک جلد میں ہے، اور سعودی عرب سے بھی چھپتی ہے جو ملتی ہے، جو مولانا یوسف صلاح الدین صاحب جو پچھلے سال ہی فوت ہوئے ہیں ان کی تفسیر ہے. اور انہوں نے زیادہ تر جو ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے یا ابن کثیر کے حوالے دیے ہیں زیادہ تر، اور زیادہ تر ان کے حوالے جو ہیں علامہ شکانی ایک علامہ ہیں یمن کے، ان کی تفسیر کے حوالے دیے ہیں فتح القدیر کے. تو زیادہ یہ اس پہ فوکسڈ ہے اور اس پہ بیسڈ کرتی ہے. اسی طریقے سے عبد الرحمن کیلانی صاحب ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن.
یہ بھی اہل حدیث علماء کرام میں ایک طرح سے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کی تفسیر کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے، ان کا موقف یہ ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہے نا یہ تفسیر ہے، لیکن مولانا مودودی کو انہوں نے کافی کوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو جدید نظریات ہیں ان کا رد کیا ہے، اور ایسے منکرین حدیث وغیرہ جو ہیں ان کا رد کیا، یعنی ایسے لوگ جو جدید نظریات اور جدید فلاسفہ اور ایسے غلط نظریات کے حامل تھے ان کا رد انہوں نے کیا اس میں۔ تو جو اس میں دلچسپی لینا چاہے وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد تفہیم القرآن ہے، بڑی شہرہ افاق مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے، سارے جانتے ہیں، جن کا بھی ترجمے کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کی تحقیق بہت ہی اعلیٰ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ نالج تھا ان کے پاس، جب بھی اپنے ریفرنس دیتے ہیں تو حدیث کی ساری کتابوں کا جیسے لگتا ہے انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، ایسے ریفرنس دیتے ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، دارمی، دارقطنی، ٹھیک ہے، مسند احمد، اور مطلب جتنی بھی ابن خزیمہ، جتنی بھی احادیث کی مشہور کتابیں ہیں اس کے ایسے انہوں نے حوالے دیے ہوتے ہیں، اور بہت ان کے پاس ماشاءاللہ نالج تھا۔ اس کا ایک خاص جو تفہیم القرآن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، ان کا مقدمہ بڑا شہرہ آفاق ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر کے شروع میں لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دعوت قرآن کا کوئی بھی بندہ جو دعوت قرآن شروع کرے گا اس کو یہ مسائل پیش آئیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پھیلانے میں شروع میں پیش آئے تھے، ایسے ہی آج کے دور میں بھی پیش آئیں گے، اور وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بیسیکلی اوور دی ورلڈ جو ہے، مطلب ایک طرح سے دو حصوں میں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ پولیٹیکل اسلام کے نمائندہ ہیں، کچھ لوگ روایتی اسلام کے نمائندہ ہیں۔ تو ہمارے جو علماء اکرام ہیں، جس میں آپ تینوں کیٹیگریز کے علماء اکرام کی بات کر رہے ہیں، اہل سنت کی، یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جو عامت المسلمین اور عام جو علماء اکرام ہیں وہ روایتی مسلمانوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن جو یہ تحریکیں اور جماعتوں والے ہیں یہ پولیٹیکل اسلام کے ریپرزنٹیٹیو ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہے نا مولانا مودودی جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام کے نمائندہ لوگوں میں سے ایک شخصیت ہیں، تو اس حوالے سے ان کی تفسیر جو ہے وہ اسی طرح تحریکی اور جماعتی پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزوں کو ایکسپلین کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد تدبر القرآن ہے، مولانا امین احسن صلاحی صاحب کی تفسیر ہے، اور اس میں انہوں نے لغت اور ادب کے لحاظ سے کافی کام کیا ہے، اور اس پہ کافی یعنی غور و خوض کے ساتھ تفسیر لکھی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کمنٹس مجھے یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شروع میں تو بہت اعلیٰ ہائی کوالٹی کی تفسیر لکھی ہے اور بڑی تفصیل میں جا کے، لیکن آخر میں جا کے پھر جو ہے نا وہ ان کا وہ یعنی نہیں رہا ریدم جس لیول پہ وہ شروع میں لکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بیان القرآن ہے، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو لیکچر دیے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد جو تراویحوں میں دیتے تھے وہ بیان القرآن کے نام، وہ تو مختصر سا ہے، یعنی چھوٹا تھوڑا بہت تشریح یا ترجمہ ہی ہے، لیکن ان کے باقی تفصیلاً لیکچرز بھی موجود ہیں، اور پھر وہ تو بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں، اور وہ عام قاری کے لیے تو مشکل ہی پیش آتی ہے، وہ اہل علم لوگوں کے لیے زیادہ تر وہ ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ پھر ایسے نظریات اور ایسے فلاسفہ اور سب کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تفسیر ہے ڈاکٹر فرد ہاشمی جو ہیں، ان کا بڑا کام ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے بھی ان کی بھی بک فارم میں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی جو آڈیو تفسیر ہے وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی تفسیر ہے، اور انہوں نے روایتی جو اسلام ہے اس کو ہی تقریباً پیش کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جو ہے تفسیر بیان کی ہے۔ ان کی تفسیر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مثالوں سے بیان کرتی ہیں، یعنی ہر جگہ مثالیں دیتی ہیں، اور بڑے ہی آسان پیرائے میں اور سلیس اردو میں بات سمجھاتی ہیں، اور ان کے سمجھانے کا انداز بھی بہت زبردست ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی تفسیر جو ہے نا وہ بہت ہی اعلیٰ سمجھی جاتی ہے، اور قرآن فہمی کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ تو اس کے بعد تفسیر جو ہے اکرم التفسیر، جیسے میں نے ان کے ترجمے میں بھی ذکر کیا، امیر محمد اکرم آوان جو ہے وہ بھی ایک جماعت کے نمائندہ ہیں، اور ایک سلسلہ بھی ان کا نقش بندیہ، تو انہوں نے تفسیر جو ہے نا ان کی تفسیر کی مطلب جس طریقے سے آج کل ایپس بن گئی ہیں، تو ان کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے جس میں ان کی آڈیو بھی تفسیر ہے، ویڈیو بھی تفسیر ہے، اور انہوں نے کتاب کی شکل میں بھی لکھی ہے اکرم التفسیر،
ٹھیک ہے، تو بڑی ہی یعنی کہ نرم اور پیار سے اور دھیمے انداز میں وہ بولتے ہیں، اور پھر تصوف کی چیزیں اور موجودہ حالات و واقعات میں اس طریقے سے یعنی کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ایسی تفسیر ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے، یعنی ان کی جو تفسیر کا اوپر لگایا ہوا ہے انہوں نے ایسی تفسیر، دلوں میں اتر جانے والی تفسیر کا انہوں نے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے، تو یہ ایک اہم تفسیر ہے۔ آخر میں جو ہے نا ایک بزرگ ہیں، آخری تفسیر کا میں ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، وہ ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیکچر میں بتایا کہ ہمارے ضلع سیالکوٹ کے ایک عالم دین تھے محمد علی صدیقی، انہوں نے اپنا یہ جو ہے نا نظریہ کہہ لیں یا ایک اپنے دل کی بات ان سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھوں جو اس وقت اردو جتنی بھی تفاسیر ہیں ان سب کا نچوڑ نکال کے، ان کی روح نکال کے ایک تفسیر میں ڈال دی جائے، اور کسی فرقے کا اس کے اوپر لیبل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جتنی بھی تفاسیر ہیں، جیسے معارف القرآن کی بات کی تو ظاہر ہے مفتی شفیع صاحب کی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بڑی چنل انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی کی تفسیر کی بات کرے تو لوگ سمجھتے جماعت اسلامی کی ہے، ٹھیک ہے، یا اور کوئی تفسیر جیسے پیر کرم شاہ صاحب کی ہے الازہری کی ضیاء القرآن، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریلویوں کی ہے، تو حالانکہ یہ بڑی بیلنسڈ تفاسیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسی تفسیر لکھوں جس میں کوئی چھاپ نہ ہو، تو انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا معالم القرآن کے نام سے، اور انہوں نے باقی جو 20ویں صدی میں تفسیر لکھی گئی ہے، جتنی بھی تفسیر لکھی گئی ہیں ان کی روح نکال کے ایک طرح سے اس میں ڈالی ہے، اور یہ انہوں نے 30 پاروں میں تفسیر لکھنے کا پروگرام بنایا، یعنی ہر سپارے کی ایک جلد، تو 14 جلدیں لکھ سکے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو 16 جلدیں ابھی تک ان کی نہیں لکھی پھر گئیں، تو اس کا جو ہے نا وہ پبلش بھی ہو گئی ہیں 13 جلدیں، یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے جب بتایا تھا، تو اب تو ظاہر ساری چھپ گئی ہوں گی، لیکن باقیوں کا مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ بعد میں پھر وہ 16 جلدیں کسی اور نے لکھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ تفاسیر کا جو ہے نا ایک مختصر سا خاکہ تھا، تو جو جی ہاں تفسیر مظہری اور بھی تفاسیر میں مجھے تو اس وقت جو تفسیر مظہری جو ہے وہ مظہر جانا نے لکھی ہے، اور اس کے بارے میں مجھے اب اس وقت زیادہ میں نے ڈیٹیل نہیں پڑھ کے آیا، اور بھی بے شمار تفاسیر ہیں، جیسے جو ہے نا تفسیر میں نے شروع میں وہ بات کرنی تھی لیکن میں نے کہا کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، تو بیسیکلی تفاسیر کی تو 2 اقسام ہیں، آپ اگر تھوڑا سا اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، تفاسیر بیسیکلی 2 طرح سے لکھی جاتی ہیں، یعنی ایک تفسیر ہے تفسیر بالماسور اس کو کہا جاتا ہے، جو کہ احادیث کی روشنی میں پھر صحابہ کرام کے اقوال، تابعین، تبع تابعین کے اقوال کی بیس پہ لکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماسور، یعنی آثار کے لحاظ سے روایات کی بیس پہ۔ ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی یعنی سمجھ کے مطابق جو ہے نا تفسیر کرنا قرآن مجید کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی اس کی 2 کیٹیگریز بیسیکلی بن جاتی ہیں تفسیر بالرائے کی۔ ایک جو تفسیر ہے وہ مقبول ہے، وہ تفسیر بالرائے جو کہ قرآن و حدیث صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں عقل کو بھی استعمال کر کے کی جائے گی، وہ مقبول ہے، اور جو اپنی عقل سے ہی اپنی طرف سے آپ کہیں تو وہ نامقبول ہے۔ ایسی لوگوں نے بھی تفسیریں کی ہیں جن کو پھر امت نے رد کر دیا اور اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ کیا تم نے لکھا ہے، لیکن کچھ تفاسیر ایسی ہیں جیسے امام فخر الدین رازی 30 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، تفسیر ان کے تفسیر کبیر کے نام سے، تو وہ بہت بڑی تفسیر ہے۔ اسی طرح تفسیر نصفی ہے، امام نصفی کی ہے، وہ بھی عقلیات کی بیس پہ ہے، لیکن انہوں نے اس کیٹیگری میں رہ کے جو ہے نا وہ تفسیریں لکھی ہیں۔ اور جو تفسیر بالماسور کی نمائندہ تفسیریں ہیں وہ تفسیر ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، سب سے پہلے تفسیر لکھی گئی، یہ بھی 30 جلدوں میں ہے، اور اس میں انہوں نے صحابہ کرام یعنی احادیث جتنی بھی تھیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال، تابعین، تبع تابعین کے سارے اقوال جمع کر دی ہیں، اور جتنی بھی احادیث ہیں ان کی سندیں بھی بیان کر کے ساری کی ساری جو ہے نا بیان کر دی، اس وجہ سے 30 جلدوں میں ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اب تحقیق کرنا جو ہے نا وہ پڑھنے والے کا کام ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے یہ نہیں مجھے پتہ، موضوع ہے، میں نے سارا کچھ مواد جمع کر دیا۔ لیکن امام ابن کثیر کی تفسیر جو ہے جس کا ذکر میں بھول گیا ہوں،
اصل تو سب سے مشہور زمانہ تفسیر یہی ہے اور سب سے ٹاپ نمبر 1 تفسیر، تو اچھا ہو گیا آپ نے یاد کروا دیا۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تفسیر بالمأثور میں ابن کثیر کا نام آتا ہے۔ اس کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، امیر المفسرین کہا جاتا ہے ان کو، اور انہوں نے تفسیر تبری کی تخلیص کی ہے، یعنی 30 جلدوں کی تفسیر کو 5 جلدوں میں کنورٹ کیا ہے، اور اس میں سے جو اسرائیلیات تھیں، جو ضعیف روایات تھیں، جو ادھر ادھر کی چیزیں تھیں، ان کو سب کو چھان پھٹک کر کے اپنے جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح احادیث تھیں وہ انہوں نے بیان کی ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا یہ 5 جلدوں میں بنی، اور اس کو پھر اتنی مقبولیت ملی ہے کہ 774 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور اب دیکھیں 650 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک پوری دنیا میں امام ابن کثیر کی تفسیر ہی بیسٹ مانی جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی لائبریری، کوئی غار، کوئی مدرسہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ان کی تفسیر نہ پہنچی اور اس کو پڑھایا نہ جاتا ہو۔ اسی طرح تفسیر بالمأثور کے حوالے سے در منصور کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے۔ تو یہ 3 تفاسیر جو ہیں تفسیر بالمأثور کی جو ہے نا کیٹیگری میں آتی ہیں، اور بر رائے کے حوالے سے تفسیر فخر الدین رازی تفسیر کبیر، تفسیر نصفی از امام نصفی، اور تفسیر مراغی از امام محمد احمد مراغی کی جو تفاسیر ہیں یہ اس میں آتی ہیں۔ تو یہ کچھ اس حوالے سے، باقی تفاسیر اور بھی ہیں، لاکھوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور ان کو سب کو بیان کرنا اس وقت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا تفسیر پڑھنے کی توفیق دے۔ ظاہر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تفسیر پڑھنا ضروری ہے، اور یہ ساری تفاسیر کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جو بندہ جس کیٹیگری کو پسند کرتا ہے یا جس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تفاسیر جو ہیں کس کس خصوصیات کی حامل ہیں۔ یہ مختصر سے میں نے بیان کیا، بڑی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت پتہ ہو، اور اسی طرح ترجموں کے حوالے سے۔ اور جو بڑے اسکالر ہیں وہ یہی کہتے ہیں جس نے خاص طور پہ درس دینا ہو یا تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہو تو وہ بھی ایک ترجمے پہ اکتفا نہیں کر سکتا، ایون کہ اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی کم سے کم 1-2 ترجمے ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ ایک ترجمہ کرنے والا بعض اوقات کسی ایک اینگل سے وہ مسنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے نا ہمارا پھر آخری لیکچر ہوگا درس قرآن کے تعارف قرآن کے حوالے سے، وہ ہوگا قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔